السلام علیکم. آج ہم سافٹ ویئر ریکوائرمنٹس انجینئرنگ کا 22nd لیکچر سن رہے ہیں، اور آج ہم پہلے جو 21 لیکچرز ہیں ان کا ریویو کریں گے، کیونکہ مڈ ٹرم کے لیے آپ تیاری کر رہے ہوں گے، اور آئی ایم شیور کہ یو وڈ وانٹ ٹو ڈسکس سم concepts that we have talked about throughout the semester. تو اس سے پہلے کہ ہم ڈسکشن میں جائیں، آئی ووڈ لائک ٹو سے کہ آپ مڈ ٹرم کی تیاری خوب اچھی طرح سے کریں، اور جو امتحان آئے اس کو بڑے کیئرفلی اٹیمپٹ کریں، اور تاکہ آپ بہتر طور پہ نہ صرف یہ کہ کانٹینٹس کو سمجھ سکیں بلکہ آپ کا گریڈ بھی اچھا آئے. تو آئی ایکسپیکٹ کہ آپ پوری کوشش سے، پوری ہمت سے اسٹڈیز کر رہے ہوں گے. تو اب ہم ریویو شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم نے ریکوائرمنٹس کے لیکچر 1 میں جو باتیں کی تھیں کہ ریکوائرمنٹس کیا ہوتی ہیں، جسٹ ٹو بیسکلی ریکیپچر ایوری تھنگ. ریکوائرمنٹس فارم دا بیسس آف آل دا سافٹ ویئر پروڈکٹس، اینڈ ریکوائرمنٹس انجینئرنگ از دا پروسیس وچ انیبلز اس ٹو سسٹمیٹکلی ڈٹرمن دی ریکوائرمنٹس فار اے سافٹ ویئر پروڈکٹ. اب تک جتنا ہم نے کورس میں پڑھا ہے، ہم نے ریکوائرمنٹس انجینئرنگ کا ایک سبسٹینشیل حصہ پڑھ لیا ہے اس کی مختلف میجر ایکٹیویٹیز کے لحاظ سے. تو اب آپ زیادہ اپریشیٹ کر سکتے ہیں اس ڈسکشن کو جو ہم نے پہلے لیکچر میں کی تھی، کہ جب تک ریکوائرمنٹس ہمارے پاس صحیح طور پر نہیں آتی، ہم صحیح طور پر سافٹ ویئر پروڈکٹ کو بلڈ نہیں کر سکتے. تو اسی طرح جو مختلف ایکٹیویٹیز ہیں ان کی ڈسکشن ہم کر رہے ہیں کہ ویلیڈیشن کیا ہے، مینجمنٹ کیا ہے، لیسیٹیشن کے اندر کیا ایکٹیویٹیز ہیں. آج ان ساری چیزوں کو ہم ایک دفعہ پھر دہرا لیتے ہیں. سافٹ ویئر ریکوائرمنٹ کیا ہے، یا سافٹ ویئر ریکوائرمنٹ کس طرح سافٹ ویئر سولوشن کے لیے ایک فاؤنڈیشن یا ایک بیسس بنتی ہے. وہ اس طرح بنتی ہے کہ ریکوائرمنٹس آر کمپلیٹ اسپیسیفیکیشن آف دا ڈیزائرڈ ایکسٹرنل بیہیویئر آف دا سافٹ ویئر سسٹم دیٹ از بینگ بلڈ. یہاں پر ایک بہت اہم کوشچن یہ ہے کہ واٹ از ایکسٹرنل بیہیویئر. ایکسٹرنل بیہیویئر کو ہم نے کافی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا تھا کہ کسی پروڈکٹ کا ایکسٹرنل بیہیویئر وہ بیہیویئر ہوتا ہے جو کہ اس کے یوزرس کو نظر آتا ہے. ہاؤ دا سسٹم بیسکلی پرووائڈس آؤٹ پٹس ٹو دی ان پٹس پرووائڈیڈ بائی دی یوزر. تو اس کا جو بیہیویئر ہوتا ہے اس کو ہم ایکسٹرنل بیہیویئر کہتے ہیں. سافٹ ویئر ریکوائرمنٹس میں بھی ایبسٹریکٹ اسٹیٹمنٹس آف سروسز اور کنسٹرینٹس، دے میں آلسو بی ڈیٹیلڈ میتھمیٹیکل فنکشنس. آپ کو یاد ہوگا جب ہم انیشلی ریکوائرمنٹس کی ڈسکشن کر رہے تھے تو ہم نے ڈیٹیل میتھمیٹیکل ایکویشنس کو بھی ڈسکس کیا تھا کہ وہ کس طرح ریکوائرمنٹس میں آ جاتی ہیں. تو جو ان کا لیول آف ابسٹریکشن ہے وہ بدلتا رہتا ہے. بعض دفعہ یہ بہت ویگ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، بعض دفعہ یہ بہت ویل فارمولیٹڈ ہوتی ہیں. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا پروجیکٹ کون سا ہے. اگر پروجیکٹ انجینئرنگ یا میتھمیٹیکل یا سائنٹیفک ڈومینز میں سے ہے تو بہت زیادہ ڈیٹیل اسپیسیفکیشنز آپ کو مل جاتی ہیں. اگر ریسرچ پروجیکٹس ہیں مثلا تو ان میں بہت ویگ اسٹیٹمنٹس آپ کو ملتی ہیں. اور اسی طرح آل دی ادر پروجیکٹس لائی بٹوین دیز ٹو، کہ آپ کے پاس جو لیول آف ڈیٹیل ہے وہ بالکل بھی نہیں ہوتا ٹو اے ویری ڈیٹیلڈ اسپیسیفکیشن. So depending upon the project, depending upon the number of requirements, depending upon the number of contractors or vendors, these requirements are gathered and these requirements are documented. Software requirements کی سچویشن اس طرح ہوتی ہے کہ بعض دفعہ یہ بڈ آف کانٹریکٹ میں بھی یوز ہوتا ہے، بعض دفعہ یہ کانٹریکٹ خود بن جاتا ہے. اور اسی طرح جو ٹیکنیکل ڈاکیومنٹ کا بہرحال حصہ یہ ہوتے ہیں وچ ڈسکرائب دی پروڈکٹ، اور اس کا جو ایکسٹرنل بیہیویئر ہے جس کی ابھی ہم نے بات کی ہے وہ کو یہ کیپچر کرتی ہیں. یہ تو ہم نے بات دوبارہ ریویو کر لی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ریکوائرمنٹس کی کتنی اقسام ہیں. آپ مجھے بتائیں، آپ کو یاد ہوگا کتنی ریکوائرمنٹس کی اقسام ہیں. اس کے اوپر ہم نے بہت ڈیٹیل سے ڈسکشن کی ہوئی ہے. میں ریوائز کر دیتا ہوں کہ ریکوائرمنٹس بیسکلی 5 اقسام کی ہوتی ہے. You can say they are function requirements, they are non-function requirements, they are
domain requirements, there are design constraints, and there are negative requirements. ان کو ہم کہتے ہیں constraints کے طور کے اوپر. inverse requirements. یہ 5 کیا ہوتی ہیں؟ فنکشن ریکوائرمنٹس کون سی ہے؟ مثلا فنکشن ریکوائرمنٹس وہ ریکوائرمنٹس ہیں جو کسی سسٹم کی فنکشنالٹی کو کیپچر کرتے ہیں، اور یہ وہ بیہیویئر شو کرتی ہیں جس کے اوپر ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی. اور فنکشنل ریکوائرمنٹس ہی سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہیں کہ وہ پروڈکٹ کے مختلف حصوں کو ڈسکرائب کر رہی ہوتی ہیں. اگر ایک پروڈکٹ مثلا اکاؤنٹنگ کا سافٹ ویئر ہے تو وہ سافٹ ویئر جو سروسز پرووائڈ کرے گا وہ بیسکلی فنکشنل ریکوائرمنٹس کے طور پر ڈاکیومنٹ ہوتی ہیں، یا ان کو فنکشنل ریکوائرمنٹس کہا جاتا ہے. اب فنکشنل ریکوائرمنٹس جو ہیں، بعض جو آتھرز ہیں لٹریچر میں ان کو بیہیویئر ریکوائرمنٹس بھی کہتے ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جیسا کہ پہلے بتایا تھا میں نے کہ سافٹ ویئر پروڈکٹ کا جو ایکسٹرنل بیہیویئر ہوتا ہے وہ ریکوائرمنٹس کو ڈسکرائب کر رہا ہوتا ہے. تو جو فنکشن ریکوائرمنٹس ہیں ان کو ہم بیہیویئر ریکوائرمنٹس بھی کہتے ہیں. فنکشن ریکوائرمنٹس کی جب آپ امپلیمنٹیشن کرتے ہیں تو آپ گروپس بنا کر، یعنی کہ ایٹریٹو فیشن میں جو سب سے امپورٹنٹ کور ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں ان کو آپ پہلے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. جو سیکنڈ ٹیئر یا تھرڈ ٹیئر میں ریکوائرمنٹس کا سیٹ ہوتا ہے فنکشنالٹی کے لحاظ سے، ان کو آپ لیٹر ایٹریشنس کے اندر امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. نان فنکشنل ریکوائرمنٹس جو ہیں دے کیپچر دوز ایسپیکٹس آف دا سسٹم، دوز کیریکٹرسٹکس آف دا سسٹم which relate to the system as a whole. So they include constraints on timing, performance, for example, reliability. They include constraints about security, maintainability, accuracy, the development process, and the standards that are used. اور ان سب کو کلیکٹیولی ہم ایک ٹرم یوز کرتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں ایمرجنٹ بیہیویئر کو کیپچر کرتے ہیں. نان فنکشنل ریکوائرمنٹس کو اگر آپ ڈے 1 سے، یعنی کہ جب آپ سافٹ ویئر سولوشن بلڈ کر رہے ہیں اس وقت کے اسٹارٹ سے اپنے فریم ورک کے اندر، یعنی کہ سافٹ ویئر پروڈکٹ کے فریم ورک کے اندر انکلوڈ نہیں کرتے، تو ان کی ایز اے ریزلٹ یو اینڈ اپ ڈیولپنگ پروڈکٹ وچ مے ناٹ بی یوزفل، وچ مے ناٹ بی ایون یوزڈ بائی دی کسٹمر. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کسی پروڈکٹ میں فنکشنالٹی تو لیٹر آن ایڈ کر سکتے ہیں، لیکن کسی پروڈکٹ میں سیکیورٹی ایڈ نہیں کر سکتے. کسی پروڈکٹ کی پرفارمنس کو یا ایفیشنسی لیولز کو یا اس کی ریلائبلٹی کو انکریز نہیں کر سکتے، یا اس میں یہ چیزیں ایڈ نہیں کر سکتے. اس کو فائن ٹیون تو سرٹنلی کر سکتے ہیں. تو نان فنکشنل ریکوائرمنٹس بظاہر اپنے نام کے لحاظ سے ایسی ریکوائرمنٹس ہیں جو جن کی شاید امپورٹنس اتنی نہ ہو، اور یہی وجہ ہے کہ موسٹلی ہماری انڈسٹری میں جو امپورٹنس دی جاتی ہے وہ فنکشن ریکوائرمنٹس کو دی جاتی ہے، اور نان فنکشن ریکوائرمنٹس کے اوپر اتنا ایمفیسس نہیں ہے. آلدو دس از چینجنگ ناؤ، کیونکہ اب یہ ریئلائزیشن ہے انڈسٹری میں کہ نان فنکشن ریکوائرمنٹس کو اسٹارٹ سے اگر ہم نے ٹیک اپ نہیں کیا تو ہم بعد میں اس کے اندر یہ کریکٹرسٹکس پیدا نہیں کر سکتے، یا اس کے اندر کریکٹرسٹکس یہ ڈال نہیں سکتے. اب مثلا ایک پروڈکٹ ہے، اگر اس کو آپ نے اس کے آرکیٹیکچر میں سیکیورٹی کے لحاظ سے فیچرز کو ایڈ نہیں کیا تو آپ کیسے پھر ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جب وہ پروڈکٹ پروڈکشن میں چلی جائے گی، یوز میں چلی جائے گی، تو اس میں بعد میں آپ سیکیورٹی ایڈ کر سکیں گے. یا مثلا ایک انٹرآپریبلٹی ایک ایسا کیریکٹرسٹک ہے جس کے اوپر ہم نے بہت ڈیٹیل سے بات کی تھی کہ یہ ایک ایسا کیریکٹرسٹک ہے، ایک ایسا کوالٹی ایٹریبیوٹ ہے، ایسی نان فنکشن ریکوائرمنٹ ہے کہ جو اگر پراپرلی بلٹ ان نہ ہو کسی سسٹم میں تو اس وقت جب یہ سافٹ ویئر یوز میں آئے اس وقت اس کو انٹرآپریبل بنانا مختلف دوسری پروڈکٹس کے ساتھ آلموسٹ امپاسبل ہے. تو کلیکٹیولی دے آر آفن مور کریٹیکل، یعنی کہ نان فنکشنل ریکوائرمنٹس آر آفن مور کریٹیکل دین انڈیویجول فنکشنل ریکوائرمنٹس. ایک فنکشنل ریکوائرمنٹ کے حوالے سے اگر آپ بات کرتے ہیں تو کلیکٹیولی نان فنکشنل ریکوائرمنٹس کا جو امپیکٹ ہے اور نان فنکشنل ریکوائرمنٹس کی جو امپورٹنس ہے وہ زیادہ ہے. اور اگر فرض کریں کہ آپ نان فنکشنل ریکوائرمنٹس میں سے بعض امپورٹنٹ کیریکٹرسٹکس کو اپنی پروڈکٹ میں شامل نہیں کر سکے تو ایز اے ریزلٹ آپ کی جو پروڈکٹ ہے وہ ہو سکتا ہے
کہ استعمال ہی نہ ہو. مثلاً آپ ایز آف یوز کو لے لیں. ایز آف یوز ایسا کریکٹرسٹک ہے جس میں ہم یہ ڈٹرمن کرنا چاہیں گے کہ ہماری پروڈکٹ کتنی آسانی سے استعمال ہو سکتی ہے. اور دس از امپورٹنٹ فار مینی ریزنس. مثلاً آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یوزیبلٹی اس لحاظ سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے وہ پروڈکٹ بہت زیادہ لوگوں کو پاپولرائز کرنی ہے. اگر وہ پاپولرائز لوگوں میں اس وقت ہو سکتی ہے جب وہ آسانی سے لوگ اس کو استعمال کر سکیں, یا یہ کہ جو آپ کا کسٹمر ہے اس کے یوزر بیس کی جو ایجوکیشن لیول ہے یا کمپیوٹر سکلز ہیں وہ اتنی زیادہ شارپ نہیں ہے, تو وہاں پر یوزیبلٹی ول بی اے ویری امپورٹنٹ کیریکٹرسٹک. تو اگر آپ لیٹس سے کہ سافٹ ویئر بناتے ہوئے نان فنکشنل ریکوائرمنٹس کو فریم ورک جب بنا رہے ہیں, اس کا آرکیٹیکچر بنا رہے ہیں, اس میں اس کو بلڈ نہیں کرتے, پھر بعد میں نان فنکشنل ریکوائرمنٹس کو ایڈ کرنا یا نان فنکشنل ریکوائرمنٹس کی بعض کیریکٹرسٹکس کو ایڈ کرنا آلموسٹ امپاسبل ہوتا ہے. اور فیلئر ٹو میٹ نان فنکشنل ریکوائرمنٹس may make the whole system unusable. اگر وہ unusable نہ بھی ہو تو customer will certainly not be very happy. مثلا یوزیبلٹی کی بات جو میں ابھی کر رہا تھا, یوزیبلٹی کو لے لیتے ہیں. اگر یوزیبلٹی پروڈکٹ کی اچھی نہیں ہے, which means کہ it is difficult to use software product, in that case customer grudgingly پروڈکٹ کو استعمال تو کر لے گا کیونکہ اس کی بعض ایسی مجبوریاں ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے وہ مجبور ہے اس کے فنکشنالٹی کو یوز کرنے پہ, لیکن کسٹمر کا وقت اس پہ بہت ضائع ہوگا. کسٹمر کی جو اینڈ یوزرز ہیں اس میں ان کی ٹریننگ کرنی پڑے گی اور اس میں ان کا ٹائم اسپینڈ ہوگا, اور ہو سکتا ہے بلکہ کوائٹ پاسبل کہ آئندہ کے پروجیکٹس میں آپ کو ایز اے ڈیولپر وہ کنسیڈر نہ کریں. تو نان فنکشنل ریکوائرمنٹس کو اگر آپ ڈیو کیئر اینڈ ڈیو ٹائم اینڈ ڈیو پروسیس نہیں دیں گے, ایز فار ایز ان گیدرنگ دیم, ایز فار ایز اینالائزنگ دیم, تو پھر اس صورت میں آپ کے لیے یعنی کہ ایز اے ڈیولپر آپ کے لیے بہت ساری پرابلمس ہو سکتی ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ نان فنکشنل ریکوائرمنٹس کتنی اقسام کی ہیں. نان فنکشنل ریکوائرمنٹس 3 طرح کی ہوتی ہیں. ایک پروڈکٹ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, ایک کو ہم آرگنائزیشنل ریکوائرمنٹس کہہ سکتے ہیں, اور ایک ایکسٹرنل ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. جو پروڈکٹ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں یہ وہ ریکوائرمنٹس ہیں جو پروڈکٹ کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتی ہیں. مثلاً اس کی پرفارمنس ہے, مثلاً اس کی سیکیورٹی ہے, مثلاً اس کی ایفیشنسی ہے یا مینٹینیبلٹی ہے. آرگنائزیشنل ریکوائرمنٹس وہ ہوتی ہیں جن کا اسٹینڈرڈس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اور پروسیجرز اور پروسیس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. تو ان ریکوائرمنٹس کی, جیسا کہ اگر ایک ریکوائرمنٹ ہو کہ یہ CMM لیول 3 کے جو پروسیسز ہیں وہ یوز ہونے چاہیے, یا ISO کے اسٹینڈرڈس کو ہم نے فالو کرنا ہے, تو یہ جو ریکوائرمنٹس ہیں یہ آرگنائزیشنل ریکوائرمنٹس کے ساتھ متعلق ہوتی ہیں. اور بعض ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں جن کو ہم ایکسٹرنل ریکوائرمنٹس کہتے ہیں. اس میں گورنمنٹ کی طرف سے ریگولیشن کے اسپیکٹس ہو جاتے ہیں, بعض دفعہ انٹرآپریبلٹی کی ایسی کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ آپ کے جو سسٹم ہے اس نے بعض دوسرے کمپنیز کے سسٹمز کے ساتھ انٹرفیس کرنا ہے. تو ایسی ریکوائرمنٹس جو کہ نہ پروڈکٹ کے ساتھ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہوں, نہ آپ کی اپنی آرگنائزیشن یا کسٹمر آرگنائزیشن کے ساتھ ریلیٹڈ ہوں, بلکہ کوئی تھرڈ پارٹی, کوئی ایسی ایکسٹرنل فیکٹر اس کو انفلوئنس کر رہا ہو. تو چونکہ اب سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ اور سافٹ ویئر کا یوزج ایک گلوبل فنامنا ہے, کسٹمر مختلف ملکوں میں بیٹھے ہوتے ہیں, ڈیولپرز مختلف ملکوں میں بیٹھے ہوتے ہیں, تو ان سب کی جو کلیکٹیو انفلوئنس ہے ایکسٹرنل فیکٹرز کا وہ بڑھ جاتا ہے, اور ایز اے ریزلٹ نان فنکشنل ریکوائرمنٹس کے اوپر جو اٹینشن کی ضرورت ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے. یہ ہوتا ہے کہ نان فنکشنل ریکوائرمنٹس کو گول کے طور پر اسٹیٹ کر دیتے ہیں کہ the product should have high usability, it should have good performance and efficiency as when running the software. لیکن یہ گولز میں جب آپ اسٹیٹ کرتے ہیں تو ان کو آپ کوانٹیفائی نہیں کر سکتے, ان کو آپ میجر نہیں کر سکتے. تو ہم نے آپ کو یاد ہوگا ڈسکس کیے تھے میٹرکس فار میجرنگ نان فنکشنل ریکوائرمنٹس, اور جتنا زیادہ ہم کوانٹیفائی کر سکیں گے نان فنکشنل ریکوائرمنٹس کو اتنا بہتر طور پر ہم کسٹمر کو بھی سیٹسفائی کر سکتے ہیں اور ان کے سامنے ایک نمبر پیش کر سکتے ہیں کہ جی ایز آف یوز کے لحاظ سے
یہ ہمارے پاس میٹرکس ہیں، یا ریلائبلٹی کے لحاظ سے یہ ہمارے پاس میٹرکس ہیں، یا کسی سسٹم کو اگر ہم نے پورٹ کرنا ہے دوسرے آرکیٹیکچرس کے اوپر، دوسرے پلیٹ فارمس کے اوپر، تو اس صورت میں ہمارے پاس کتنا وقت لگے گا یا اتنی اسٹیٹمنٹس کو ہمیں چینج کرنا ہوگا. تو کوانٹیفائی کرنا چاہیے نان فنکشنل ریکوائرمنٹس کو ایز مچ ایز پاسبل. سم ٹائمز اٹ از ناٹ ریئلی پاسبل اور اٹ از سم ٹائمز ویری ایکسپینسو ٹو کوانٹیفائی non-functional requirements. In those cases, the customer should be properly informed اور اس کسٹمر اور ڈیولپر دونوں کی ڈسکشن سے پھر ان ریکوائرمنٹس کو میجر کرنا یا ان ریکوائرمنٹس کی جو امپلیمنٹیشن ہے اس کو ویریفائی کرنا چاہیے. ڈومین ریکوائرمنٹس کی بات بھی کی تھی کہ ڈومین ریکوائرمنٹس کیا ہوتی ہیں. یہ وہ ریکوائرمنٹس ہیں جو کہ سسٹم میں اپلیکیشن ڈومین سے آتی ہیں، اور مینی ٹائمس ڈومین ایکسپرٹس اینڈ اپلیکیشن یوزرس فائنڈ اٹ ڈیفیکلٹ ٹو کنوے ویری بیسک انفارمیشن اباؤٹ دیئر اپلیکیشن ڈومینس. وہ اتنا اس کو کامن سمجھتے ہیں کہ دے ڈونٹ تھنک اٹ از امپورٹنٹ انف ٹو ٹرانسفر دیٹ نالج. اور کیونکہ ریکوائرمنٹس انجینئرز ضروری نہیں ہے کہ کسی ہر ڈومین میں ایکسپرٹ ہوں، اس لیے اف دیٹ انفارمیشن از لاسٹ تو پھر دیٹ کین کاز سگنیفیکنٹ ڈسسیٹسفیکشن وین دا سافٹ ویئر پروڈکٹ از ڈیولپ، کیونکہ پھر کسٹمر یہ سمجھتا ہے کہ ان کو تو یہ بیسک باتیں ہی نہیں سمجھ آئیں، ان کے باقی پروڈکٹ جو ہے وہ ہمارے کس کام کا ہوگا. تو ڈومین ریکوائرمنٹس کین امپوز اسٹرکٹ کنسٹرینٹس آن سولوشنز آلسو، بیکاز اس میں بعض انڈر لائنگ فنڈامنٹلس ہوتے ہیں جو کہ جن کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے. تو ڈومین ریکوائرمنٹس کو ڈیو امپورٹنس دینی چاہیے، اور یہ دیز کین بی بوتھ فنکشنل اینڈ نان فنکشنل ریکوائرمنٹس. اب اسی طرح انورس ریکوائرمنٹس کی بات ہوئی تھی، ڈیزائن امپلیمنٹیشن کنسٹرینٹس کی بات ہوئی تھی کہ یہ کیا چیزیں ہیں. اور ان ریکوائرمنٹس کے حوالے سے یہ ہے کہ سم ٹائمز کسٹمرز فائنڈ اٹ ایزی ٹو کنوے تھنگز ان نیگیٹو. مثلاً وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہمیں یہ والا کلر یوزر انٹرفیس ڈیزائن میں نہیں چاہیے. This type of statement shows a little bit of confusion and lack of clarity on part of the customer. کہ کسٹمر کو نہیں پتا کہ وہ کس طرح اس پروڈکٹ کو ویژولائز کر رہا ہے. تو they sometimes say کہ جی اس میں مثلا مجھے ریڈ کلر نہیں چاہیے، باقی کلرز ایکسیپٹیبل ہو سکتے ہیں. اور ایز وی ڈیولپ سافٹ ویئر وی ول نو بیٹر. In those situations, prototyping such requirements would be a good idea. تو یہ requirements جہاں پر inversely stated چیزیں ہوں، وہاں پر inversely stated desires ہوں کسٹمر کی طرف سے، وہاں وہ requirements جو ہیں وہ prototyping کے لیے candidates بن سکتی ہیں. اسی طرح بعض requirements ہوتی ہیں جو interoperability کی وجہ سے یا بعض اور وجوہات سے ڈیزائن اور امپلیمنٹیشن کے کنسٹرینٹس بھی ہمیں ڈاکومنٹ کرنے پڑتے ہیں. مثلا اگر ایک کسٹمر کہتا ہے کہ آپ جو بھی سافٹ ویئر بنائیں دیٹ مسٹ رن آن مائکروسافٹ .NET پلیٹ فارم، تو یہ ایک کنسٹرینٹ ہے. اور اس کی وجہ وہ یہ بتا سکتے ہیں کہ جی ہمارے پاس جو ایگزسٹنگ آئی ٹی انفراسٹرکچر ہے اس میں .NET پلیز اے ویری سبسٹینشیل اینڈ امپورٹنٹ رول. تو ہم اس فریم ورک کے اوپر کمپرومائز کے لیے تیار نہیں ہے. تو دس از اے ریکوائرمنٹ اینڈ وچ کین افیکٹ دی سافٹ ویئر سولوشن. تو ان چیزوں کو بھی ڈاکومنٹ کرنا ضروری ہے. آلدو ون شوڈ اوائڈ دیز تھنگز، لیکن پریکٹیکل ریالٹیز یہ ہیں کہ آپ ڈیزائن اینڈ امپلیمنٹیشن کنسٹرینٹس جو ہیں ان کو پوری طرح رائٹ آف نہیں کر سکتے. آپ کو اچھی طرح ان کو اسٹڈی کرنا چاہیے، اور اگر ڈیزائن امپلیمنٹیشن کنسٹرینٹس ضروری ہیں تو پھر ان کو ڈاکومنٹ کرنا بھی ضروری ہے. اب یہ سوال ہے کہ ریکوائرمنٹس آتی کہاں سے ہیں. تو ریکوائرمنٹس مختلف اسٹیک ہولڈر سے آتی ہیں. اسٹیک ہولڈرز میں آپ کے وہ لوگ بھی شامل ہیں جو کسٹمرز ہیں، یعنی کہ دوز آر دا پیپل ہو آر پیئنگ فار دی سافٹ ویئر پروڈکٹ. اس میں اینڈ یوزرز بھی ہیں، اس میں جو کلائنٹ آرگنائزیشن کے مڈل مینجمنٹ ہے وہ بھی ہے، اس میں ریگولیٹری اتھارٹیز بھی ہو جاتی ہیں جیسا کہ ایکسٹرنل ریکوائرمنٹس کی صورت میں ہم نے ڈسکس کیا تھا. اس میں جو ریکوائرمنٹس کی ٹیم ہے وہ بھی شامل ہے، ڈیزائن کی ٹیم بھی شامل ہو جاتی ہے.
اور وہ ڈاکومنٹس ہیں جو کہ اس ڈومین سے متعلق ہوتے ہیں، ریسرچ پیپرز ہوتے ہیں. تو اوور آل باڈی آف نالج pertaining to that application domain would be a source of requirements. اس میں نیچرلی ڈاکومنٹس جو ہیں وہ اسٹیک ہولڈرس تو نہیں ہوتے، لیکن وہ سورسز ہوتے ہیں آف انفارمیشن، اور جتنی زیادہ آپ انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں کسی اپلیکیشن ڈومین کے بارے میں، اتنا ہی آپ بہتر طور پر اس ڈومین کے پروجیکٹس کو کنڈکٹ کر سکتے ہیں، اس ڈومین سے متعلق ریکوائرمنٹس کو گیدر کر سکتے ہیں، ان کو سمجھ سکتے ہیں، ان کو انالائز کر سکتے ہیں، اینڈ لیٹر آن نیگوشیٹ کر سکتے ہیں، جیسا کہ ہم سیمسٹر کے دوران پڑھتے آئے ہیں. اور آج ہم ان کو ویری ہریڈلی سورٹ آف ریویو کر رہے ہیں تاکہ آپ بہتر طور پر پرفارم کر سکیں اپنے مڈ ٹرمز میں. ایک اور چیز یہ ہے کہ ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ ڈاکومنٹ ہوتی ہیں ہماری نیچرل لینگویجز میں. دے کین بی انگلش، جاپنیز، French, depending on whichever language is being used and wherever the customer is. Problems natural languages کے ساتھ یہ ہوتی ہیں کہ they lack clarity. Natural languages, they by their definition or by their inherent design are context dependent, are ambiguous. کیونکہ ایک لفظ کو، ایک فقرے کو، ایک فریز کو آپ مختلف طریق سے لکھ سکتے ہیں، اور لکھنے اور سمجھنے میں فرق آ سکتا ہے، کیونکہ ایک لفظ کے مختلف معنی ہوتے ہیں، اور جب تک کانٹیکسٹ اویلیبل نہ ہو اس میں اس کے سمجھنے میں، انڈرسٹینڈنگ میں پرابلم ہو سکتی ہے. اسی طرح ریکوائرمنٹس کی کنفیوژن ایک چیز ہے کہ ریکوائرمنٹس آر پیپل آر ناٹ ریئلی کلیئر کہ اس ریکوائرمنٹ سے کیا مراد ہے. کسٹمرز کو بھی کلیئر نہیں ہوتی بات. پھر ریکوائرمنٹس امیلگمیشن ہے جو کہ کلیکشن آف ریکوائرمنٹس اسٹیٹڈ ایز ون ریکوائرمنٹ. تو ایک اور پرابلم یہ ہے کہ ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ کیونکہ نیچرل لینگویجز میں لکھی جاتی ہیں، اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ جو ریکوائرمنٹ لکھنے والا ہے وہ ریکوائرمنٹ پڑھنے والے اسی طرح اس کو پڑھیں. اب ہوتا یہ ہے کہ چونکہ نیچرل لینگویجز یہ بہت خوبی ہے کہ ایک لفظ کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، اور ایک کانسیپٹ کو ہم کئی طرح سے ڈسکرائب کر سکتے ہیں. تو اٹ سورٹ آف اوور فلیکسیبل فیسلٹی ہمارے پاس ہے. لیکن چونکہ ہم نے سافٹ ویئر پروڈکٹ کی فاؤنڈیشنز اور بیسس بنانی ہے، اس لیے ہم یہاں پر فلیکسیبلٹی سے اتنا فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ریکوائرمنٹس لکھنے والا ہے اور جو ریکوائرمنٹس ڈاکومنٹ کو پڑھنے والا ہے وہ ایک کانسیپٹ لے کر اس اسٹیٹمنٹ سے سافٹ ویئر بنائے. کیونکہ اگر لکھنے والے نے کچھ لکھا ہے اور پڑھنے والے نے کچھ اور سمجھا ہے، تو جو پروڈکٹ بنے گا، جو سافٹ ویئر پروڈکٹ بنے گی، وہ بہت مختلف ہو سکتی ہے. اور یہاں پر یہ اس وقت ہوتا ہے جب کہ ہم ایسے ٹرمینالوجیز یوز کریں یا ایسے الفاظ استعمال کریں جس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں اور کانٹیکسٹ سے وہ اتنا کلیئر نہ ہوتے ہیں. تو کلیئرٹی کی بات ہو گئی، ایمبیگوٹی کی بات ہو گئی، ان چیزوں سے ہمیں وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل ان ڈاکومنٹنگ ریکوائرمنٹس. کیونکہ جب اگر ایمبیگوس ریکوائرمنٹ اسٹیٹ ہو گئی تو پھر اس کے اوپر ڈس ایگریمنٹ ہونا ایک لازمی سی بات ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو پروسیس ہے وہ کیا ہے. ریکوائرمنٹس پروسیس کیا ہوتا ہے، پہلے تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں. پروسیس از این آرگنائزڈ سیٹ آف ایکٹیویٹیز which transforms inputs into outputs. اور اس کے لیے ہم پروسیجر کا لفظ بھی یوز کر لیتے ہیں، میتھڈ کا لفظ بھی یوز کر لیتے ہیں، کورس آف ایکشن کا لفظ بھی یوز کر لیتے ہیں. Processes are essential for dealing with complexity in real world. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ریکوائرمنٹس انجینئرنگ جو ہے this is a complex thing. It involves lot of human interaction. There are a number of people involved. There are a number of processes who are involved. تو مختلف اسٹیک ہولڈرس کی ڈسکشن ہے، مختلف ڈاکومنٹس کو آپ نے پڑھنا ہے. اس لحاظ سے پروسیس کے اوپر بہت زیادہ ایمفیسس ہے. اور ریکوائرمنٹس انجینئرنگ کے جو پروسیس ہے، اگر ہم اس کو کہیں کہ وہ کیا ہے، تو ریکوائرمنٹس انجینئرنگ میں ریکوائرمنٹس کو ڈیولپ کرنے، ان کو انالائز کرنے، اور ان کو پھر نیگوشیٹ کر کے، ان کو ویلیڈیٹ کر کے
سافٹ ویئر ڈیزائنرس کے حوالے کرنا، یہ بیسک کام ہے ریکوائرمنٹس انجینئرنگ پروسیس کا. So the processes involved in developing system requirements, that is the software system requirements, which involves gathering requirements, which involves analyzing them, which requires negotiation with the customers, which involves documentation of requirements and which involves validation of requirements. ایک اور چیز جو اس کے اندر ہے وہ کیونکہ جب ریکوائرمنٹس آتی ہیں تو ان کو مینیج کرنا، اس میں چینجز کو مینیج کرنا بھی بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے ریکوائرمنٹس انجینئرنگ پروسیسز کا. تو اب ہم اس ریکوائرمنٹس انجینئرنگ پروسیس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیتے ہیں، کیونکہ اگر آپ کو یہ پروسیس سمجھ آ جائے اور اس کی جو فرنٹ اینڈ ایکٹیویٹیز ہیں، یعنی کہ ریکوائرمنٹس ایلیسیٹیشن، ریکوائرمنٹس انالیسس اینڈ نیگوشیشن، ریکوائرمنٹس ویلیڈیشن، ریکوائرمنٹس مینجمنٹ، تو پھر اور یہ صحیح طرح سے آپ ایگزیکیوٹ کریں پروجیکٹس کے لیے، پھر آپ کو ایک بہت پازیٹیو چانس ہے، بہت امید رکھنی چاہیے کہ آپ کی جو سافٹ ویئر پروڈکٹ ہے دیٹ ول بی آف ہائی کوالٹی، دیٹ ول بی آف quality that the customer will be happy with it and you have good chances of getting more business with that customer. Requirements engineering process میں inputs اور outputs کیا ہوتی ہیں؟ Requirements engineering process میں جو اس وقت existing manual system information ہے اس کو دیکھنا، اس کو پڑھنا ضروری ہے. So that becomes sort of an input into the process. جو اسٹیک ہولڈر کی نیڈز ہیں، یعنی کہ مختلف اسٹیک ہولڈرس کی بات ہوئی تھی کہ وہ کسٹمر بھی ہو سکتے ہیں، ریگولیٹر بھی ہو سکتے ہیں، اینڈ یوزرز بھی ہو سکتے ہیں، مینیجرز بھی ہو سکتے ہیں، تو ان کی جو نیڈز ہیں وہ بھی ان پٹ ہوتی ہیں ان دیٹ پروسیس. اسی طرح آرگنائزیشن اسٹینڈرڈز ہیں وہ بھی ان پٹ ہوتے ہیں، گورنمنٹ کے ریگولیشنز ہیں وہ بھی ان پٹ ہوتے ہیں، اور ڈومین سے متعلق انفارمیشن جو ہے وہ ساری ایز این ان پٹ جاتی ہے ریکوائرمنٹس پروسیس کے. اب یہ کوئی میتھمیٹیکل فارمولا نہیں ہے کہ یہ ان پٹس آئیں اور آپ کے پاس ایک سیٹ آف آؤٹ پٹس آ گئے. سیٹ آف آؤٹ پٹس آتی ہیں، لیکن اس پروسیس کی ایگزیکیوشن کے دوران، اس پروسیس کی ایگزیکیوشن کے بعد ریکوائرمنٹس انجینئرنگ کا پروسیس جو ہے اٹ از ویری کمپلیکس. ابھی ہم آگے اس کو دیکھیں گے کہ وہ کیا ہے. ریکوائرمنٹس انجینئرنگ پروسیس کی جو آؤٹ پٹس ہیں نیچرلی دے شوڈ بی ایگریڈ اپون ویلیڈیٹڈ سیٹ آف ریکوائرمنٹس. سسٹم اسپیسیفکیشن، in some cases you would want the specification of the software system, and in some cases you would want to develop system models. مثلاً ڈیٹا فلو ماڈل ہے، مثلاً آبجیکٹ ماڈل ہے، تو یہ بھی ریکوائرمنٹس انجینئرنگ پروسیس کا حصہ ہوتا ہے. For simple projects you don't need to develop these things. For complex projects you do need to develop system models. اور یہ جو پروسیس ہے this varies from project to project, فرام کمپنی ٹو کمپنی، اور اس کی جو ویریبلٹی فیکٹرز ہیں، یعنی کہ یہ کیوں بدلتا ہے، یہ اس لیے بدلتا ہے کہ ایک کمپنی کی یا ایک ٹیم کی جو ٹیکنیکل میچورٹی ہے وہ باقی ٹیم سے یا باقی کمپنی سے مختلف ہوتی ہے. اسی طرح جو ڈسپلنری انوالومنٹ ہے، یعنی کہ اس ایپلیکیشن ڈومین میں کتنے زیادہ ایک ٹیم نے یا ایک کمپنی نے کام کیا ہوا ہے، تو وہ بہرحال فرق ہے. اگر ایک کمپنی کے پاس بہت زیادہ ڈومین ایکسپرٹس ہیں اور ڈومین نالج بہت زیادہ ہے، تو ان کی پروسیس کو ایگزیکیوٹ کرنے کا جو سٹائل ہوگا، جو طریق ہوگا، وہ ایک نیو کمر سے بہرحال بہت بہتر اور ایفیشینٹ ہوگا. اسی طرح آرگنائزیشنل کلچر ہے، اینڈ دس ویریز فرام کمپنی ٹو کمپنی، اور بعض جو بڑی کمپنیز ہوتی ہیں اس میں ڈویژن ٹو ڈویژن یا گروپ ٹو گروپ ویری کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح اپلیکیشن ڈومین کے بارے میں بھی کہ جتنا زیادہ کمپلیکس اپلیکیشن ڈومین ہوگا اتنا زیادہ اس کا پروسیس ریگورس ہونا چاہیے تاکہ اس کی کوئی ایسے فیکٹرز مسنگ نہ ہوں جو کہ ریکوائرمنٹس انجینئرنگ کی پراپر ایگزیکیوشن میں ہمارے لیے ڈیفیکلٹیز کا موجب بن سکیں. ریکوائرمنٹس انجینئرنگ کی جو میجر ایکٹیویٹیز ہیں وہ ریکوائرمنٹس ایلیسیٹیشن ہے، ریکوائرمنٹس انالیسس اینڈ نیگوشیشن ہے، ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشن ہے، اور ریکوائرمنٹس ویلیڈیشن ہے. اس میں سے آپ ریکوائرمنٹس ایلیسیٹیشن اور ریکوائرمنٹس انالیسس اینڈ نیگوشیشن کے اوپر اینڈ ریکوائرمنٹس ویلیڈیشن کے اوپر کافی ڈیٹیل سے ہم ڈسکس کر چکے ہیں. آپ اس کو کافی پڑھ چکے ہیں، کافی ہم نے ایمفیسائز کیا تھا، اور یہی ایک
مین فیکٹر ہے، کیونکہ آپ میں سے بہت سے جو ہیں وہ انڈر گریجویٹ پروگرامز میں سسٹم ماڈلنگ وغیرہ سیکھ کر آئے ہوں گے. آپ کو پتہ ہے کہ آبجیکٹ ماڈل کیسے بناتے ہیں، بعض کو پتہ ہوگا کہ ڈیٹا فلو ماڈلنگ کیسے کرتے ہیں، لیکن آپ کو ان ایکٹیویٹیز کے بارے میں کم انفارمیشن ملتی ہے کہ السٹریشن کیسے کرتے ہیں، اس میں کیا پرابلمز آتی ہیں، اس کو ہم کیسے بہتر طور پر کر سکتے ہیں. اسی طرح انالیسس اور نیگوشیشن کے بارے میں بھی منیمل انفارمیشن ہوتی ہے، کیونکہ سافٹ ویئر انجینئرنگ کے جو سبجیکٹس آپ پڑھ کے آتے ہیں ان کا مقصد بریڈتھ کو پرووائڈ کرنا ہوتا ہے. اسی طرح ہم نے ریکوائرمنٹس مینجمنٹ کے اوپر بھی کافی وقت لگایا تھا کہ ریکوائرمنٹس مینجمنٹ میں کیا چیزیں ہوتی ہیں، چینجز کو ہم کیسے مینیج کرتے ہیں، ٹریسیبلٹی کی کیا امپورٹنس ہے. اب ہم باری باری ان ٹاپکس کو دیکھ لیتے ہیں کہ ریکوائرمنٹس پروسیس کو جب ہم ایگزیکیوٹ کریں گے تو اس میں ہمیں کن ایکٹیویٹیز کو زیادہ وقت دینا پڑے گا. لیکن بیفور وی ڈو دیٹ دیر از اندر ویری امپورٹنٹ پارٹ دیٹ آئی ووڈ لائک ٹو اگین ہائی لائٹ، اینڈ دیٹ از دی امپورٹنس آف سوشل اینڈ کلچرل ایشوز ان ریکوائرمنٹس انجینئرنگ. سوشل ایشوز کیا ہو سکتے ہیں؟ دیر آر 6 مین ایریاز آف سوشل ایشوز ود ان دا کلائنٹ آرگنائزیشن، ود ان دی ریکوائرمنٹس ٹیم. Number 3, between the client and the requirements team. Number 4, between the development and the requirements team. Number 5, within the development team. And number 6, between the development team and the client. اس ٹاپک کے اوپر ہم نے پورا لیکچر ایک ڈیووٹ کیا تھا، بات کی تھی کہ ان میں کیا فیکٹرز جو ہیں وہ انٹرپلے کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح کلچرل ایشوز ہیں ریکوائرمنٹس انجینئرنگ میں، جیسا کہ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا تھا کہ ریکوائرمنٹس انجینئرنگ بلکہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ایک گلوبل فنامنا ہے، اور ٹپکلی یہ ہوتا ہے کہ ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ کسٹمر کی اپنی سائٹ پہ اپنے ملک میں ڈیولپ ہوتی ہیں، اور اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ آف شور ہوتی ہے. تو وہاں ان صورتوں میں ریکوائرمنٹس کو کلیریفائی کرنے کے لیے، ریکوائرمنٹس کو فلی انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہمیں کلچرل ایشوز کو بھی زیر نظر رکھنا چاہیے. وہ کلچرل ایشوز کیا ہیں؟ مثلا ٹائم زون ڈفرینسز ہی ہیں، مثلا اب لینگویج اینڈ ٹرمینالوجی ڈفرینسز ہیں. اب انگریزی زبان کو آپ لے لیں تو انگریزی کے 2 بڑے کیمپس ہیں انگلش اسپیکنگ کنٹریز میں. ایک وہ اس انگریزی کو فالو کرتے ہیں جو یو کے اینڈ یورپ اینڈ افریقہ وغیرہ میں یوز ہوتی ہے، اور اسی طرح ان ملکوں میں جہاں پہ مثلا امریکہ میں جو انگریزی بولی جاتی ہے ان میں کافی فرق ہے. یو آر یوزنگ سیم لینگویج بٹ ڈفرنٹ ڈائلیکٹس. اسی طرح ریلیجس اینڈ ریشل ڈفرینسز آر ویری امپورٹنٹ، دے شوڈ بی گیون ڈیو کیئر ان دس، کیونکہ جیسے میں نے بتایا کہ مختلف ملکوں کی ٹیمز اکٹھی بیٹھ کے کام کر رہی ہوتی ہیں، ای میل پہ کام کر رہی ہوتی ہیں، تو دے آر فرام ڈفرنٹ ریلیجیس بیک گراؤنڈس اینڈ دے آر آل فرام ڈفرنٹ ایتھنیکل اینڈ ریشل بیک گراؤنڈس. اسی طرح ایتھیکل ایشوز ہیں جو ہر ملک کی کلچر اور ہر ملک کی لاز اور ریگولیشنز کے حوالے سے مختلف ہوتے ہیں. تو ہر شخص کا ایتھیکل ویلیوز ایک جیسی نہیں ہوتی، اور ان چیزوں کو ہمیں جب ہم ریکوائرمنٹس کی اور پروڈکٹ کو ڈیولپ کرنے کی بات کرتے ہیں تو ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے. پھر پولیٹیکل ڈفرینسز ہیں، یہ بھی انٹرپلے کر جاتے ہیں بعض دفعہ. اور ڈفرینس ان بزنس انوائرمنٹس، ایک ملک کا ایک کلچر ہے، اس کی بزنس ایک طرح سے کنڈکٹ ہوتی ہے، دوسرے ملک کا جو بزنس کی کلچر ہے، بزنس کی جو انوائرمنٹ ہے وہ بالکل مختلف ہوتی ہے، اور ان چیزوں ان ڈفرینسز کو ذہن میں رکھنا چاہیے. بعض قومیں ایسی ہیں کہ وہ جب دوسرے ملک میں بزنس کے لیے جاتی ہیں تو دے وڈ آلویز وانٹ ٹو سی کہ جی ایگزٹ ڈور کہاں ہے. تو جب وہ اس طرح سیٹنگ ان کے پاس ہو کہ وہ ایگزٹ ڈور کو دیکھ سکیں تو دے ول بی کمفرٹیبل. لیکن اگر وہ آپ ان کو ایسی سیٹنگ میں بٹھا دیں جہاں پر وہ ایگزٹ ڈورس کو نہ دیکھیں تو دے ول ناٹ بی ایبل ٹو پرفارم پراپرلی، اور وہ ان کو ایک ان ایزی چیز رہتی ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ نالج ایکوزیشن کی، یعنی کہ کسی بھی علم کو حاصل کرنے کی بیسک کیا ٹیکنیکس ہیں. تو 4 طریق سے ہم علم حاصل کر سکتے ہیں. یا تو ہم ریڈنگ سے علم حاصل کر سکتے ہیں، پھر ہم سن کے علم حاصل کر سکتے ہیں یعنی کہ لسننگ. تیسرا بیسک سورس آف نالج ایکوزیشن جو ہے وہ آسکنگ کوشچنس ہے، یعنی کہ ہم ایک سوال کرتے ہیں اور اس کا ہمیں جواب ملتا ہے. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ ہم کسی چیز کو آبزرو کر کے اس طرح سے ہم نالج کو
ایکوائر کر سکتے ہیں. تو یہ چاروں چیزیں، یہ چاروں طریق جو ہیں یہ ریکوائرمنٹس ایلیسیٹیشن میں یوز ہوتے ہیں. ریکوائرمنٹس ایلیسیٹیشن کی جو براڈ ٹیکنیکس ہیں وہ بھی چار ہی ہیں. وہ انڈیویجول ہیں، یعنی کہ ایک ون آن ون بیسس کے اوپر آپ نالج ایکوزیشن کرتے ہیں. گروپ ہے، یعنی کہ آپ کلیکٹیولی کرتے ہیں. اور پھر ماڈلنگ ٹیکنیکس ہیں کہ آپ کسی چیز کا ایک ماڈل بناتے ہیں اور اس سے ریکوائرمنٹس کو سمجھنے میں آپ کو مدد ملتی ہے. اور ایک کوگنیٹو ہے جو کہ سائیکولوجیکل اسپیکٹ ہے، سائیکالوجی کو یوز کر کے ہم ریکوائرمنٹس ایلیسیٹیشن کرتے ہیں. اور ان چاروں ٹیکنیکس کی ڈیٹیل سے ہم نے ڈسکشن کی تھی سیمسٹر کے دوران. آئی ووڈ لائک ٹو ڈسکس سم پرابلمس ان ریکوائرمنٹس ایلیسیٹیشن. ریکوائرمنٹس ایلیسیٹیشن کی تین بڑی فنڈامنٹل پرابلمس ہیں. ایک یہ کہ اسکوپ کلیئر نہیں ہوتا، کسٹمر کو بھی اسکوپ کلیئر نہیں ہوتا، اور کسٹمر کو جب کلیئر نہیں ہوگا تو ریکوائرمنٹس ٹیم کو بھی اسکوپ کلیئر نہیں ہوگا. یعنی کہ پرابلم کا اسکوپ کیا ہے، اور جب پرابلم کا اسکوپ نہیں پتہ تو ہمیں سولوشن کا اسکوپ بھی نہیں پتہ. تو ساری چیزیں جو بزنس ڈومین میں ہیں وہ تو آپ ایک پروجیکٹ میں شامل نہیں کر سکتے. تو آپ نے ایک پرابلم کا اسکوپ ڈیفائن کرنا ہوتا ہے، اور جب آپ یہ اسکوپ ڈیفائن کر لیتے ہیں پھر آپ بہتر طور پر ریکوائرمنٹس ایلیسیٹیشن بھی کر سکتے ہیں اور بہتر طور پر سلوشن بلڈ کر سکتے ہیں. دوسری پرابلم جو ہے وہ پرابلمز آف انڈرسٹینڈنگ ہے. کسٹمر کو بھی مکمل طور پر سمجھ نہیں ہوتی کہ سافٹ ویئر سلوشن ہمارے لیے کیا بینیفٹس لے کر آ سکتا ہے، یا یہ کہ چونکہ اسٹیک ہولڈرز مختلف ہوتے ہیں اس لیے ان سب اسٹیک ہولڈرز کی اپنی اپنی لیول آف ایجوکیشن، لیول آف ایکسپیرئنس اور پولیٹیکل سچویشنس کی وجہ سے، یعنی کہ ان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، ہر کمپنی میں ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی بھی چل رہی ہوتی ہے، تو اس لحاظ سے اس کی ایک انڈرسٹینڈنگ بنتی ہے، یا وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ ہونا چاہیے پروڈکٹ میں، تو جو کہ باقی اسٹیک ہولڈر سے مختلف ہوتی ہے. اسی طرح پرابلم آف والیٹیلیٹی ہے کہ ریکوائرمنٹس چینج ویری فریکوینٹلی، اور کسٹمرز کو جیسے جیسے انڈرسٹینڈنگ بہتر ہوتی جاتی ہے ویسے ویسے ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ چینج ہوتی جاتی ہیں. تو ریکوائرمنٹس کی جو والیٹیلیٹی ہے وہ ایک بہت بڑی پرابلم بن جاتی ہے. تو ریکوائرمنٹس انٹرویوئنگ کرنے سے پہلے آپ کو ریکوائرمنٹس ایلیسیٹیشن کے 4 کمپوننٹس کو سمجھنا ضروری ہے. وہ 4 کمپوننٹس کیا ہیں؟ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دی ایپلیکیشن ڈومین. پھر آپ کو جو چیز سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ کون سی پرابلم آپ نے سالو کرنی ہے. تھرڈ کمپوننٹ ہے بزنس کانٹیکسٹ کا، کہ اس ایپلیکیشن ڈومین میں یہ جو پرابلم ہم سالو کر رہے ہیں اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے، اور بزنس کا کیا فائدہ ہوگا. جو آپ سافٹ ویئر سولوشن بنائیں گے اس سے اس کمپنی کی بزنس کو کیا فائدہ ہوگا. اور چوتھی چیز جو ہے ایلیسٹریشن کی وہ اسٹیک ہولڈر نیڈز اور کنسٹرینٹس ہیں. یوزلی لوگ صرف اس کے اوپر فوکس کرتے ہیں اور اسی کو ہم ٹپکلی کہہ دیتے ہیں کہ یہ ریکوائرمنٹس ایلیسٹریشن ہے. لیکن جب تک یہ باقی تینوں کمپوننٹس آپ نہیں فلی انڈرسٹینڈ کریں گے، یعنی کہ ایپلیکیشن ڈومین کو، جس پرابلم کو آپ نے سالو کرنا ہے اس کو، اس کے بیک گراؤنڈ کو، اور اس پرابلم کو آپ ریلیٹ نہیں کریں گے ایپلیکیشن ڈومین کے ساتھ، اور یہ کہ اس کا بزنس کے پروفیٹیبلٹی کے لحاظ سے اور اوور آل بزنس گولز کے لحاظ سے کیا فائدہ ہے. اور پھر چوتھا کمپوننٹ ہے وہ ریکوائرمنٹس کی گیدرنگ کا ہے، ریکوائرمنٹس ایلیسیٹیشن کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرویوئنگ کے اندر کیا چیزیں امپورٹنٹ ہیں. انٹرویوئنگ کے اندر سب سے پہلی چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ پریپریشن ہے. آپ کسی انٹرویو کے لیے بغیر پریپریشن کے نہیں جا سکتے، کیونکہ جو سوال آپ نے پوچھنے ہیں ان کے بارے میں آپ کے پاس سبسٹینشیل انفارمیشن ہونی چاہیے سو دیٹ یو کین آسک انٹیلیجنٹ کویسچنس. پھر دوسرا امپورٹنٹ پارٹ انٹرویوئنگ کا ایکچولی انٹرویو کنڈکٹ کرنا ہے، اور انٹرویو کنڈکٹ کرنے کے بھی مین 3 حصے ہوتے ہیں. پہلا حصہ ہوتا ہے اس کو ہم اوپننگ کہتے ہیں، اس کے بعد ہوتا ہے جس میں یو ہیو دا باڈی آف دا انٹرویو، اینڈ تھرڈ پارٹ از دا کلوزنگ آف دا انٹرویو. جب آپ اوپننگ کرتے ہیں تو آپ نے اپنا تعارف کروانا ہے، انٹرویو کا مقصد بیان کرنا ہے، اور ایک سارٹ آف ریپو بلڈ کرنا ہوتا ہے جس کا آپ انٹرویو کر رہے ہیں اس کے ساتھ. باڈی کے اندر آپ وہ کویسچنس پوچھنا چاہتے ہیں
جن کے اوپر آپ کو کلیئرٹی نہیں ہے, جو آپ کو ڈومین کی اسٹڈی کے بعد بھی کنفیوژن ہے, یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو کسٹمر ہے وہ اپنی پوائنٹ آف ویو ڈسکرائب کرے اباؤٹ دا پروجیکٹ, اباؤٹ دا پروڈکٹ, اور اپنی ڈیزائرز اینڈ جو نیڈس ہیں وہ آپ کو اسٹیٹ کرے. یہاں پر یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے بعض کویشچنز جو ہیں وہ اوپن اینڈیڈ ہونے چاہیے, بعض کلوز اینڈیڈ ہونے چاہیے, یعنی کہ یس نو ٹائپ آنسرز ہونے چاہیے. بعض میں آپ اوپن اینڈیڈ کویشچن ہوں جن کے آنسرز سے آپ بہت ساری انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں. پھر دین یو ہیو ٹو انٹیلیجنٹلی آسک questions based on the responses given in the interview. تو جب تک آپ ڈومین کی تیاری کر کے نہیں گئے ہوں گے, پڑھ کے نہیں گئے ہوں گے, آپ you will not be able to ask intelligent questions. So you should study and you should prepare before conducting the interview. اور پھر کلوزنگ میں آپ یو کین آسک کہ جی آپ کے پاس کوئی اور ڈاکومنٹس ہیں جن کی آپ کو ضرورت ہو سکتی ہے, بعض اور اسٹیک ہولڈرس کے ساتھ یا بعض اور ڈومین ایکسپرٹس کے بارے میں آپ کو وہاں سے پوائنٹ انفارمیشن مل سکتی ہے. اور آخری چیز جو ہے وہ فالو تھرو ہے, اور فالو تھرو میں جسے آپ نے انٹرویو کیا ہے اس کو تھینک یو نوٹ بھیجیں, اور جو انفارمیشن آپ نے حاصل کی ہے یا جن سورسز سے آپ نے ان کے کانٹیکٹ حاصل کیے ہیں ان سے رابطہ کر کے آپ مزید انفارمیشن حاصل کریں, اور اس نالج کو جو آپ نے یا گیدر کیا ہے وہاں پر اس کو آپ آرگنائز کریں, کلاسیفائی کریں. اس کے بعد پھر ریکوائرمنٹس انالیسس کا کام ہے. ایک دفعہ لسٹیشن کا کام مکمل ہو جاتا ہے یا کسی حد تک مکمل ہو جاتا ہے, اس کے بعد پھر آپ انالائز کریں گے سو دیٹ دی انفارمیشن از کنسسٹنٹ اینڈ انامبیگوس. تو پھر اس کے بعد اسی ایکٹیویٹی کے ساتھ ساتھ آپ کو کسٹمر کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا پڑے گا کہ یہ دو ریکوائرمنٹس مثلا ایک دوسرے کے ساتھ کانفلکٹ کر رہی ہیں, ان کو ہم نے کیسے ہینڈل کرنا ہے. تو نیگوشیشن جو ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ, اٹ از اے ویری ڈیلیکیٹ ایکٹیویٹی. اور آپ کو یاد ہوگا ہم نے پوری اس کے اوپر آلموسٹ ہاف اے لیکچر نیگوشیشن کے اوپر بات کی تھی, اس کے مختلف ایسپیکٹس میں, کہ آپ کسٹمر کو اوفینڈ بھی نہیں کرتے لیکن کسٹمر کی جو کانفلکٹس ہیں, جو اس کی پرابلمس میں جو پرابلمس آپ کے سامنے آئی ہیں ریکوائرمنٹس میں, ان کو وہ آپ ساری ہائی لائٹ کریں گے. کسٹمر کے سامنے جب بزنس کیس بنے گا تو لازمی طور پہ دے ول ہیو اے بیٹر انڈرسٹینڈنگ کہ کس طرح ان کو ریموو کیا جا سکتا ہے کانفلکٹس کو. ہم نے ریکوائرمنٹس کو انالیسس کر لیا, نیگوشیٹ کر لیا, اس کے بعد ہم نے ریکوائرمنٹس کے پروسیس کو ویلیڈیشن کی طرف لے کے جاتے ہیں. ایکچولی جو ریکوائرمنٹس ہیں اس میں ایک ڈاکومنٹیشن اور اسپیسیفکیشن کا حصہ بھی ہے, جس کو ہم ابھی مڈ ٹرم کے بعد پڑھیں گے, یعنی کہ سیمسٹر کے دوسرے حصے میں. ویلیڈیشن کے لیے ہمارے پاس کیا انفارمیشن ہے, کس چیز کو ہم ویلیڈیٹ کرنا چاہتے ہیں, اور ویلیڈیشن کا فائدہ کیا ہوگا. ویلیڈیشن کی ایکٹیویٹیز میں ریکوائرمنٹس ڈاکومنٹ بیکمز این ان پٹ, اینڈ سو ڈز آرگنائزیشن نالج اینڈ آرگنائزیشن اسٹینڈرڈ. پھر ہم ان ساری ریکوائرمنٹس کو چیک کرتے ہیں فار ڈفرینٹ کرائٹیریا, اس لحاظ سے کہ ہم نے اب سافٹ ویئر ڈیولپ کرنا ہے. تو کیا اب تمام ڈاکومنٹس میں, تمام ریکوائرمنٹس میں کوئی کانفلکٹ تو نہیں ہے, کوئی ایمبیگوٹی تو نہیں ہے, کوئی پرفارمنس کے یا سیکیورٹی کے لحاظ سے یا نان فنکشنل ریکوائرمنٹس کے لحاظ سے کوئی ایسی چیزیں تو نہیں آ گئیں جن سے پروڈکٹ کی ڈیولپمنٹ میں ہمیں پرابلم ہو. اس میں جو سب سے امپورٹنٹ ٹیکنیک یوز ہوتی ہے وہ ریویوز ہیں. ریکوائرمنٹس کو ویلیڈیٹ کرنے کے لیے ڈومین نالج کی ضرورت ہوتی ہے, اور وہ ڈومین ایکسپرٹس پرووائڈ کرتے ہیں, اور ریکوائرمنٹس انجینئرنگ کی ٹیم کے ساتھ مل کر ان کا ایک ریویو یا ایک سے زیادہ ریویوز کنڈکٹ ہوتے ہیں. اور اس کے لیے ہم ریویو چیک لسٹ کی ٹیکنیک بھی یوز کرتے ہیں, انٹریکشن میٹریسز کی ٹیکنیک بھی ہم یوز کرتے ہیں. ویلیڈیشن کی اینڈ کے اوپر ہمارے پاس ایک ایگریڈ اپون سیٹ آف ایکشن آئٹمز ملتے ہیں اور لسٹ آف پرابلمس ملتی ہے کہ یہ پرابلمس تھیں, ان کو ہم نے فکس کرنا ہے, اور ان پرابلمس کی اگر ہم ریموو نہیں کر سکتے تو کیا یہ ریکوائرمنٹس ہمارے ڈاکومنٹ میں سے ہم نکال دیں گے ان کو. تو یہ سارے ڈیسیجنز ہیں جو کسٹمر کی ہیلپ کے ساتھ ہمیں لینے پڑتے ہیں. ایک اور ایکٹیویٹی جس کے اوپر ہم نے
بات کی تھی وہ ریکوائرمنٹس مینجمنٹ کی ایکٹیویٹی ہے. ریکوائرمنٹس مینجمنٹ کے جو مین کنسرنز ہیں وہ کیا ہیں؟ نمبر 1 مینیجنگ چینجز ٹو ایگریڈ ریکوائرمنٹس، جو کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ ویلیڈیشن کے بعد ہمارے پاس ایگریڈ ریکوائرمنٹس آ جاتی ہیں، تو ان میں اگر کوئی چینج آتی ہے تو ان کو ہم نے کیسے ہینڈل کرنا ہے. مینیجنگ دا ریلیشن شپ بٹوین ریکوائرمنٹس، یعنی کہ اگر ایک ریکوائرمنٹ میں چینج آتی ہے تو اس کا جو باقی ریکوائرمنٹس کے اوپر امپیکٹ ہے اس کو ہم نے کیسے ہینڈل کرنا ہے. مینیجنگ ڈپینڈنسیز بٹوین ریکوائرمنٹس ڈاکومنٹس اینڈ ادر ڈاکومنٹس پروڈیوسڈ ان دا سسٹم انجینئرنگ پروسیس. ریکوائرمنٹس انجینئرنگ کے علاوہ بھی تو ڈاکومنٹس پروڈیوس ہوتی ہیں. اگر ایک ریکوائرمنٹس انجینئرنگ ڈاکومنٹ میں آپ نے چینج کی ہے تو اس کا باقی ڈاکومنٹس کے اوپر کیا امپیکٹ ہوگا. تو ان ساری چیزوں کو بھی ہم نے ڈسکس کرنا ہے، کیونکہ جب پروجیکٹ ایگزیکیوٹ ہو رہا ہو اور ڈیزائن کی ایکٹیویٹی چل رہی ہو یا امپلیمنٹیشن کی ایکٹیویٹی چل رہی ہو یا اس کے بعد ٹیسٹنگ کی ایکٹیویٹی چل رہی ہو، تو ریکوائرمنٹس ڈاکومنٹ کو اپڈیٹ کرنے کے نتیجہ میں جو ڈاکومنٹس ان فیزز میں بنتے ہیں ان کو بھی اپڈیٹ کرنا ضروری ہے، ورنہ ہماری ڈاکومنٹیشن کا کوئی مقصد نہیں رہے گا. دے ول بیکم بیسکلی یوز لیس. ٹریسیبلٹی ایک ایسی ضروری چیز ہے جس کے بغیر ہم ریکوائرمنٹس کو صحیح طور پر مینیج نہیں کر سکتے. اور ٹریسیبلٹی ابھی ہم نے ریسنٹلی پڑھی ہے، آپ کو یاد ہے کہ 4 طرح سے ہوتی ہے. وہ 4 کون سی اقسام ہے؟ ریکوائرمنٹس کو اگر ہم نے ٹریس کرنا ہو تو 4 ٹیکنیکس ہیں یا 4 کلاسیفیکیشنز ہیں. نمبر 1 بیکورڈ فرام ٹریسیبلٹی. نمبر 2 فارورڈ فرام ٹریسیبلٹی. بیکورڈ ٹو ٹریسیبلٹی اور فارورڈ ٹو ٹریسیبلٹی. بیکورڈ فرام ٹریسیبلٹی ہمیں ان سورسز تک لے کر جاتی ہے جہاں سے یہ ریکوائرمنٹ آئی تھی. فارورڈ فرام ٹریسیبلٹی وہ ہے کہ جہاں سے ہم ریکوائرمنٹ سے جہاں وہ امپلیمنٹ ہوئی ہے ریکوائرمنٹ ان کمپوننٹس تک پہنچ سکتے ہیں. بیکورڈ ٹو ٹریسیبلٹی وہ ہے کہ جہاں یہ ریکوائرمنٹ امپلیمنٹ ہوئی ہے ان سے ہم ریکوائرمنٹ تک واپس آئیں. اور فارورڈ ٹو ٹریسیبلٹی وہ ہے کہ ہم ان سورسز سے جہاں ریکوائرمنٹ آئی تھی یا ان ڈاکومنٹس میں انیشیل ڈاکومنٹس میں جو کہ ریکوائرمنٹس ڈاکومنٹ سے پہلے آتے ہیں ان سے ہم ریکوائرمنٹ ڈاکومنٹ تک پہنچ سکیں. تو ان 4 ٹریسیبلٹیز کی ہمیں بعض کمپلیکس پروجیکٹس میں ضرورت ہوتی ہے. نارملی اتنی زیادہ ڈیٹیل میں اسمال پروجیکٹس کے لیے جانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ان تمام قسم کی انفارمیشن کو مینیج کرنا ایک پرابلم بن جاتی ہے. تو آئی ہوپ کہ اس بیسک اوور ویو سے، اس میں آبویسلی میں نے بہت ساری چیزیں آج ڈسکس نہیں کی، لیکن ان مین چیزوں کو ڈسکس کیا ہے جو کہ فاؤنڈیشن بنتی ہیں فار ریکوائرمنٹس انجینئرنگ پروسیس. تو آئی ہوپ کہ یہ اس ریویو سے آپ کو فائدہ ہوگا. لیکن اگین صرف اس لیکچر سے آپ یو آر ناٹ بی ایبل ٹو لرن ریکوائرمنٹس انجینئرنگ، کیونکہ بیسکلی یہ ریویو ان کے لیے ہے جنہوں نے پہلے 21 لیکچرز میں اچھی طرح کیئرفلی لیکچرز اٹینڈ کیے ہیں، ان کو سنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ریڈنگ کی ہے. سو آئی ہوپ کہ یو ہیو اے فینٹاسٹک ریٹرن اینڈ آفٹر دیٹ we'll meet again to discuss new topics. Till then, Allah Hafiz.